والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمد اللہ تعالی ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے سیرت کورس چل رہا، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 60 سالہ سیرت طیبہ پڑھ چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 7 سال مکمل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 8واں سال شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ جو مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ پر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اب وہ اس معاہدے کی مخالفت کر رہے۔ اللہ تعالی نے مشرکین اور کفار کی اس معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا، وحی نازل فرمائی، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اپنے معاہدے پر پابند نہیں رہتے، آپ ان کے ساتھ قتال کریں، آپ ان کے ساتھ جہاد کریں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مد نظر رکھا۔ اس کے باوجود آپ رحمت للعالمین شفیق علی الامت ہونے کا پیغام دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مشرکین مکہ کو یہ بات اچھی طرح واضح تھی کہ دونوں قبیلوں کو، دونوں فریقوں کو آپس میں یہ بات معاہدہ یاد تھا کہ معاہدے میں یہ بات ثابت ہے کہ جو قبیلہ کسی کے ساتھ اتحادی بننا چاہے اس کو اس کی اجازت ہوگی۔ اب مسلمانوں کے ساتھ اتحادی قبیلہ بن جاتا ہے قبیلہ بنی خزاع، اور مشرکین کے ساتھ قبیلہ بنی بکر والے اتحاد کر لیتے ہیں۔ قبیلہ بنی خزاع کی قبیلہ بنی بکر والوں کے ساتھ دشمنی تھی، ان دونوں کی آپس میں تو صلح ہو نہیں سکتی تھی، تو بنی خزاع والوں نے اتحاد کر لیا مسلمانوں سے، اور مشرکین مکہ کے ساتھ اتحاد کر لیا بنی بکر والوں نے۔ اب بنی بکر اور قبیلہ بنی خزاع دونوں مخالف تھے اور مخالف ہی رہے، کیونکہ بنی خزاع مسلمانوں کو مل گئے اور بنی بکر والے بولو کافروں کے ساتھ مل گئے۔ اب صلح حدیبیہ کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی، کوئی بھی قبیلہ کسی کا اتحادی بنے گا تو اس کو کوئی بھی دوسرا روکنے کا جواز نہیں رکھے گا، اور جو بھی دوسرے قبیلے کے اوپر معاہدے کے خلاف پہلے جنگ کرے گا اس کو اس کی سزا بھی ملے گی اور اس کے خلاف جنگ بھی کی جائے گی۔ یعنی حدیبیہ والا معاہدہ 10 سال کے لیے ہوا تھا۔ کتنے سال کے لیے؟ 10 سال کے لیے حدیبیہ والا معاہدہ ہوا، لیکن 2 سال بعد ہی 8 ہجری کو مشرکین مکہ نے اپنے جھوٹے مذہب کی طرح اپنا وعدہ بھی جھوٹا کر دیا، وعدہ توڑ دیا۔ مسلمان تو اپنے سچے مذہب کی طرح اپنے وعدے پر سچے تھے اور ثابت تھے۔ مسلمان وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اللہ کے اس حکم کو یاد رکھنے والے تھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا تم اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اب مشرکین مکہ نے وعدہ کس طرح توڑا؟ قبیلہ بنی خزاع مسلمانوں کے اتحادی تھے اور قبیلہ بنی بکر تسی بولو گے تو گال بننی یار قبیلہ بنی بکر والے کافروں کے اتحادی تھے۔ اب بنی بکر والوں کی دشمنی تھی بنی خزاع والوں کے ساتھ، انہوں نے مشرکین کے ساتھ مل کر قبیلہ بنی خزاع والوں کے
8 بندے مار دیے، ان پر حملہ کر کے حدود حرم میں بیت اللہ کے پاس مکہ مکرمہ میں قبیلے بنی خزاعہ والوں کے 8 بندے انہوں نے مار دیے۔ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں کرنی، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت وضو فرما رہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران ہی فرمایا لبیک لبیک لبیک۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی فرشتہ آیا ہے، آپ کس کو جواب دے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اتحادی قبیلہ بنی خزاعہ والوں نے ہمیں مدد کے لیے پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میرے تک پہنچائی کہ وہ مجھے نصرت 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 یعنی مدد کے لیے طلب کر رہے، تو میں نے جواب میں ان کو کہا لبیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مشورے میں یہ بات آئی کہ انہوں نے پہلے معاہدہ توڑ دیا ہے تو لہٰذا اب ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم ان کو ایک موقع اور دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ مشرکین مکہ کی طرف 3 شرائط ان کر لے کے جاؤ، اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط وہ مان لیتے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ وہ 3 شرائط کیا تھیں؟ نمبر 1، قبیلے بنی خزاعہ کے لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے، ان کا قصاص دو، بدلہ دلواؤ۔ نمبر 2، اگر ان کا بدلہ نہیں دلوانا تو قبیلے بنی بکر والوں سے اتحاد توڑ دو، ہم پھر بنی بکر والوں کی طبیعت چنگی ٹھیک کر لیں گے، ہم ان کو پھر بدلہ لے لیں گے ان سے۔ نمبر 3، یا پھر جو حدیبیہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا وہ پھر تم نے توڑ دیا، ختم ہو گیا۔ مشرکین مکہ بڑے غرور اور تکبر میں تھے، کہنے لگے جاؤ جاؤ ٹوٹ گیا حدیبیہ والا معاہدہ۔ بڑے غرور میں آ کر یہ بات انہوں نے کہہ دی۔ یہ پیغام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ اس پیغام کا جواب نہیں دیا، کسی کو اظہار ہی نہیں کیا کہ اب ہم کیا کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہے، ادھر مشرکین مکہ کی صفوں میں ہلچل مچ گئی، تم نے مسلمانوں کو حدیبیہ والا معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا ہے، تو مسلمان تو اب جنگ کے لیے ضرور آئیں گے، اب وہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ یہ پریشان ہو گئے کیونکہ کافر ڈرپوک اور بزدل ہوتے ہیں، تعداد میں اتنے زیادہ، اس کے باوجود ڈر گئے۔ انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ ابو سفیان آپ جاؤ، جا کر وہ جو حدیبیہ والا معاہدہ ہوا تھا اس کی تجدید کر دو، دوبارہ نئے سرے سے اس معاہدے کو پیش کرو۔ اب ابو سفیان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات نہیں کی، انکار کر دیا۔ ابو سفیان صدیق اکبر، ابو سفیان فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کے پاس گیا، سب نے یہی جواب دیا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی وہاں ہماری کیسے چل سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بطور مشورہ کے اس کو کہا کہ تو سردار ہے، خود ہی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اعلان کر دے کہ حدیبیہ والا معاہدہ نئے سرے سے جی طے ہو گیا۔ اس نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اعلان کر دیا، لیکن جب ایک مرتبہ انہوں نے موقع ضائع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہلے جنگ انہوں نے کی، آپ نے پھر موقع دیا، پھر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، اب تیسرا موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ ابو سفیان اعلان کر کے واپس آ گیا، اب ان کے دل میں یہ تھا کہ جنگ تو کہاں ہوگی اور نہیں ہونی، پھر بھی ڈر کے مارے یہ رات کو علاقے سے نکل کے وزٹ کیا کرتے تھے کہیں ہمارے اوپر حملہ تو نہیں کرنے والا کوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ، اپنے گھر والے، دوست احباب، ازواج اور سب کو ہتھیار جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ اب صحابہ پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو نہیں بتایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جواب دیتی ہیں، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں بتائی، بس حکم ہے کہ اسلحہ نکالو۔ اب اسلحہ نکال لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاری تھی، اس تیاری کے بارے میں آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ ان کے رشتہ دار مکہ میں موجود تھے، انہوں نے اپنے رشتہ دار، اپنی فیملی والوں کی حفاظت کے طور پہ تدبیر اختیار کی کہ میں اپنے گھر والوں کو خط لکھ دوں کہ لگتا ایسے ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں، مکہ کے لوگوں تم بچ کے رہنا، خاص کر میری فیملی اپنے آپ کو بحفاظت رکھے۔ جب یہ خط لے کر نکلے، اللہ نے وحی بھیج دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی اور ان کے ساتھ ایک دوسرے صحابی ان کو بھیجا کہ جاؤ فلاں راستے پر ایک شخص خط لے کر، ایک عورت خط لے کر جا رہی ہے۔ وہ خط دیا تھا حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ۔ اس عورت کو پکڑ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خط نکالو۔ وہ عورت کہنے لگی ہمارے پاس تو خط نہیں ہے۔ قربان جائیں صحابہ کے اعتماد پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات بھی جھوٹی، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ خط نکالو۔ عورت چوں چرا کر رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خط نکالو، میں تلوار نکال رہا ہوں۔ جیسے تلوار نکالی، اس عورت نے فوراً اپنے بالوں سے خط نکال کر دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بول کے اوپر اتنا یقین اور اطمینان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست نتیجہ دیا۔ آج ہم اپنے اساتذہ، اپنے والدین پر کتنا یقین رکھتے ہیں؟ ہر بات کی وجہ جاننے کی کوشش میں ہوتے ہیں ہم، ہر بات کی ہم وجہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنے استاد سے، اور استاد اگر کوئی بات کر دے تو وہ وجہ ہمیں نہ معلوم ہو تو ہم تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ سرکار آپ سے مخاطب ہوں، اگر ہمیں وجہ معلوم نہ ہو تو ہم اپنے استاد کے بارے اپنے دوستوں کے سامنے تبصرے کر رہے۔ اب انہوں نے آپس میں تبصرہ نہیں کیا، کیا فرمایا؟ ہمارے استاد محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% سچ ہے، نکالو خط ورنہ میں تلوار نکال رہا ہوں۔ چند منٹوں کے اندر وہ خط مل گیا۔ اب خط پکڑ کے لے آئے، خط من حاطب بن ابی بلتع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خط کس نے لکھا ہے؟ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب کیا وجہ بنی تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ خط اس لیے لکھا تھا، میرے گھر والے مکہ میں نے ان کو خط لکھا تھا کہ جان ان کی بچ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، تلوار نکالی، یا رسول اللہ اس منافق کا ابھی سر قلم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تجھے نہیں پتا حاطب غزوہ بدر میں شریک تھا، اور اہل بدر کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے یہ نیکیاں کریں یا گناہ کریں سارے جنتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے بیٹھ گئے اور حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معافی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ پیش قدمی تھی، آپ نے دشمنوں کو خبر نہیں ہونے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف رات کو سفر کرتے ہیں، غیر معروف راستوں سے سفر کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ کے قریب پہنچے تھے کہ راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے آ رہے تھے۔ مکہ سے نکل کر خوف کے مارے
مکہ والے اپنی حفاظتی تدبیر کرتے ہوئے رات کو وزٹ کر رہے تھے کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے. دور باہر نکل کے ابو سفیان بھی اسی کام میں تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے آگے آگے تھے تو ان کی ملاقات ہو گئی ابو سفیان سے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے بہت گہرے دوست تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات کھولی کہ اب تمہارے لیے ہم سے بچنا مشکل ہے. خیر اسی میں ہے کہ ابو سفیان تو کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جا, تو سردار ہے, جب تو مسلمان ہو جائے گا اور بھی لوگ تجھے دیکھ کے مسلمان ہو جائیں. ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب ابو سفیان نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر تلوار نکالی. پہلے تلوار نکالی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, عمر ہاتھ تھولا رکھ. حاتب غزوہ بدر میں شریک تھا. اب پھر ابو سفیان کو دیکھے, یا رسول اللہ آپ کا اتنا بڑا دشمن, یہ خندق میں ہمارے خلاف تھا, احد میں ہمارے خلاف اس نے نعرے بازی کی تھی, آپ کا بڑا دشمن, اس کو ابھی ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر ہاتھ تھولا رکھ, آنے تو دو, خیر نظر آ رہی ہے. وہی بات ہوئی, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا, اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی, یا رسول اللہ ابو سفیان کو کوئی ذمہ داری دی جائے, سردار ہے. ابو سفیان کو یہ ذمہ داری ملی کہ تم مکہ والوں کے ساتھ جا کے بات کر کہ بندے بن جاؤ. اب بچنا تمہارے لیے آسان نہیں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کے پاس گئے, جا کر اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ, ورنہ آج ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے. کچھ لوگ تو مسلمان ہوئے اور کچھ نہ مسلمان ہوئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا جنہوں نے پتھر مارے, جنہوں نے اوجری ڈالی, جنہوں نے آپ کے دروازے پر گندگی ڈالی, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوششیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہتھیار پھینک دے معافی, جو گھر کا دروازہ بند کر لے معافی, جو سامنے عورت آ جائے معافی, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی معافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف امان 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 کا اعلان کر دیا. یہ ہے مذہب اسلام, یہ ہے اسلام. جب کافروں کے پاس طاقت تھی جنگوں پر جنگیں لڑ رہے, اور جب آج مسلمان طاقتور ہیں تو معافی معافی معافی. امن کا پیغام, ہر طرف امن کی صدائیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی امان کی صدا دی, ہم دیکھ رہے, ہمیں لگ رہا تھا کہ آج جنگ نہیں ہونی, لیکن تھوڑی ہی دیر میں کچھ بدبخت ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے. گستاخ رسول کو اللہ نے ایمان کی دولت کبھی نہیں دی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ گستاخ رسول کو اللہ نے ہدایت نہیں دی. کچھ گستاخ تھے وہ جنگ کے لیے اٹھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام آگے بڑھ کے ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں, مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد میں نے کہا کہ امان. عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جو شرائط بتائی ہیں کہ جو ہتھیار ڈال دے اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنی, یہ تو مقابلہ کر رہے ہیں, ان کو معافی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایسی موقع پر آپ کا ایک گستاخ تھا عبداللہ بن خطل, اس کا اصل نام تھا عبد العزہ بن خطل. تو یہ گستاخ رسول تھا, یہ بھاگ کر کعبے کے غلاف میں چھپ گیا. کیوں چھپ گیا؟
کیونکہ بیت اللہ حدود حرم کے اندر اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، حدود حرم کے اندر تم نے مکھی، مچھر، کیڑی یہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو بندہ مارنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں مکھی مچھر مارنے کی اجازت نہیں ہے، جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہیں یا جاتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے حدود حرم کے اندر کوئی بال بھی کاٹ لے، ناخن بھی کاٹ لے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو اب اس کے لیے جرمانہ دینا پڑتا ہے اس کو۔ وہاں مکھی مچھر مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو جو کعبے کے غلاف میں چھپ گیا اس کو مارنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ لیکن قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عزت اور تقدس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پکارا، یا رسول اللہ ابن قتل کعبے کے غلاف میں چھپ رہے، اب ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتل ابن قتل، یہ کعبے کے اندر بھی چلا جائے تو اس کو قتل کرنا، یہ گستاخ رسول ہے۔ گستاخ رسول کا معاملہ عام نہیں ہے بھائی، ایویں لوگ اپنی طرف سے حوصلہ چھوڑتے، اس نے معافی مانگ لی، معافی ہے ہی نہیں۔ جس کو اللہ نہ معاف کرے ہم کون ہوتے ہیں؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک ان کو تم نے ضرور ختم کرنا ہے جب تک فتنہ ٹل نہ جائے۔ تو جو فطور ہے وہ جہاد کے بغیر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں فتح عطا فرما دی۔ اب آپ کی محبت کا مرکز، آپ نے ہجرت کے وقت مکہ سے نکلتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ اے شہر مکہ، مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے لیکن میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا، تیرے لوگوں نے اتنا ستا دی ہے کہ مجھے آج چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مرکز آج مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ یہ وہ فتح جس کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ فتح مکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت بڑی فتح دینے والے ہیں ہم آپ کو۔ یہ فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، عاجزی اختیار کی، سر جھکا کر آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سر جھکایا ہوا تھا کہ اونٹنی کی لمبی گردن کی وجہ سے آپ کا سر سامنے سے نظر ہی نہیں آتا تھا۔ کس کے سامنے سر جھکایا ہوا تھا؟ اللہ کے سامنے۔ یہ نہیں کہ اگر فتح مل گئی ہے تو عاجزی کو بھول جاؤ، ایسے نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کوئی کام کر لینا، میں نے ایسے کیا، کہتے ہیں نا میں نے یہ کیا، دیکھ میں نے کیا نا، دیکھ میں تو کر کے بھی کھایا نا، ایسے کہتے ہیں نا۔ اور نقصان ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے انجے منظور ہے۔ کیوں جی؟ نقصان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ کو ایسے منظور تھا، اور اگر نفع ہو جائے تو کہتے ہیں میں کیتا ہے۔ حالانکہ کیا کہنا چاہیے؟ اگر نفع ہو، فتح ہو تب بھی اللہ نے کیا ہے، اگر نقصان ہو جائے تو تب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک حالت میں شکر ہے، دوسری حالت میں صبر ہے۔ مسلمان کو تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مسلمان کے پاس دو بہت بڑے ہتھیار ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو، تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہیں کوئی بھی چیز، مسلمانوں کو کوئی بھی چیز، کافروں کی کوئی بھی بڑی سے بڑی چال نقصان نہیں دے سکتی۔ لیکن مسلمان خود آئیں تو صحیح شکر اور صبر پہ، اللہ نعمت دے شکر کرو، اگر نعمت اللہ لے لے تو صبر کرو۔ دونوں صورتیں موجود ہیں نا، یہ حد ہے، اس سے آگے تو حد نہیں ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مذہبی آزادی عطا فرمائی۔ مذہبی آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی رضی اللہ عنہا ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج چاشت کی 8 رکعت ادا فرمائی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، آج 8 رکعت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پڑھی۔
اللہ کا شکر بجا لاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس دن کافروں سے آزادی عطا فرمائی، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے، نفل ادا کر رہے، اور مسلمانوں کو جس دن آزادی ملی ہے 14 اگست کو کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ کیوں جی؟ مسلمان یوم آزادی پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار دیتے ہیں، اتارتے ہیں نا، سرلیاں، پٹاخے، ناچ گانے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب آزادی دی، آپ تو اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے سامنے شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں، اور یہاں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہ آزادی منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ آزادی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو بھائی؟ کہنے لگے اس دن ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے آزادی عطا فرمائی تھی، فرعون سے آزادی عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم اسی خوشی کے اندر اللہ کے سامنے روزہ رکھتے ہیں۔ وہ شکرانہ ادا کر رہے اور مسلمان آزادی والا دن توتیاں نگا رہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح دین پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ میں پہنچے، توجہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچے، اتنی مکہ والوں کو آپ نے محبت کی درد بھری باتیں، الفت والی، پیار و محبت والی باتیں کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا۔ کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام بھی فرمایا۔ اب جو انصار مدینہ والے ساتھ آئے ہوئے تھے، 10,000 کا لشکر مدینہ طیبہ سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مکہ والوں سے اب اتنی محبت دکھا رہے، کہیں آپ مدینہ والوں کو چھوڑ تو نہیں رہے؟ صحابہ ہے نا، محبت ہے، دل نہیں کرتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ مکہ والوں کو اتنی محبت دکھا رہے ہیں، ہم مدینہ والوں کو آپ کہیں چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ اب کہیں آپ مکہ میں تو نہیں رہنے کا فیصلہ کر رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرا مرنا بھی مدینہ والوں کے ساتھ ہے، میرا جینا بھی مدینہ والوں کے ساتھ ہے۔ تم یہ بات کیسے سوچ سکتے ہو؟ اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف دوبارہ واپسی کرتے ہیں۔ راستے میں حنین کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قبیلہ حوازن والے، قبیلہ ثقیف والے، انہوں نے مل کر یہ پلان تیار کیا کہیں مسلمان ہم پر حملہ نہ کر دیں، ان سے پہلے ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے حنین کے مقام پر پہاڑوں کے اوپر سے چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پلان بنا لیا۔ توجہ فرمائیں بھائی، توجہ فرمائیں۔ اس بیٹے کو کھڑا کرو، اس بیٹے کو کھڑا کرو، بیٹا کھڑا ہو، شاباش، کھڑا ہو جا، ادھر آ جاؤ، چنگا اچھا بچہ ہے، تبہ کے آکسیجن چھڑ دا دے۔ اچھا جی، مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نکلے، حنین کے مقام پر کافروں نے مورچے بنائے ہوئے تھے۔ اب ادھر سے مسلمانوں کا پہلے لشکر تھا 10,000، 2,000 اور لوگ نئے مسلمان ہو گئے، اب کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 12,000 کا لشکر۔ جو مسلمان 313 نہیں ہارے تھے، 12,000، کیوں نہیں 12,000 ہار سکتے تھے؟ بھائی ہار سکتے ہیں نا، اللہ چاہے تو۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تعداد نہیں، بڑا لشکر ہے چھوٹا لشکر ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے، باذن اللہ، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے بس۔ اب حنین کے مقام پر جب مسلمان آ رہے، ایک مسلمان کی زبان سے نکلا آج تو ہم 12,000 ہیں، ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ پسند نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ
اس سے پہلے کیا ہے؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بڑی جنگوں کے اندر تمہاری مدد کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہیں حنین والے دن اپنی کثرت پر، اپنے زیادہ ہونے پر، زیادہ تعداد ہونے پر فخر ہو گیا۔ پھر ہوا کیا؟ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اللہ کو تمہاری کثرت کی کوئی پرواہ۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وہ جو بڑی وسیع زمین 12,000 کا لشکر پھیلا ہوا تھا، بِمَا رَحُبَتْ، وہ ساری بِمَا رَحُبَتْ وسیع زمین، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، وہ ساری تمہارے اوپر اللہ نے تنگ کر دی۔ وسیع زمین تنگ کیسے ہو گئی؟ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، جب کافروں نے اوپر سے تیروں کی بارش کر دی، اب سارے ادھر ادھر بھاگے۔ ایک دم بارش ہوگی، ان کو کیا معلوم تھا کہ حنین کے مقام پر پہاڑوں کے اوپر سے کافر حملہ کرنے والے ہیں۔ مسلمان جا رہے ہیں اور ادھر جناب کافروں نے حملہ کیا، وہ قبیلہ حوازن والے، انہوں نے حملہ کیا۔ ایک دم جب اوپر سے تیروں کی بارش ہوئی تو مسلمانوں کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، کوئی آگے کوئی دائیں بائیں، جس کو جدھر جگہ ملی ادھر بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پوری زندگی ڈرے نہیں، آپ پوری ہمت، بہادری، جرت اور دلیری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادری کے ساتھ آگے بڑھ رہے، کچھ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک دم یہ کیا سما بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اب جمع کرنے کے لیے، بہادری اور طاقت کی طرف بلانے کے لیے، آپ دیکھا ہے، آپ نے کچھ نغمے وغیرہ اس طرح کی چیزیں سنی ہوں گی، مجاہدین کو جہاد پر ابھارنے کے لیے ایسے ایسے اشعار بنے ہوئے ہیں کہ وہ اشعار سن کے ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی پاکستان کے بارڈر پہ جائیں اور انڈیا والوں کو سبق سکھا دیں۔ کیوں جی؟ دل کرتے ہیں کہ نہیں؟ دل کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے پیچھے سپہ سالار اور لیڈر کا جو نعرہ ہوتا ہے، لیڈر کی جو طاقت ہوتی ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر لیڈر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہماری صفوں میں بھگدڑ مچ گئی ہے،